کس بات پر پھڑک اٹھا کہ جب صحابہ کی توہین کی اس نے یہ کہا تھا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ معاہدہ کر لیجئے حدیبیہ میں، کر لیجئے، اس گمان میں نہ رہیے کہ ان لوگوں کی بنیاد پر آپ لڑ سکیں گے، یہ تو بہت معمولی لوگ ہیں، ان کے نسب پر اور ان کی عادات پر تان کیا تھا کہ ان کے برتے پر مت اڑو، باتیں ہماری مان جاؤ۔ اس کے جواب میں حضرت ابوبکر صدیق نے فٹ کہا، آپ نے کہا ان کو تم معمولی کس طرح کہہ سکتے ہو، جا اپنے باپ سے جا کے پوچھ، اور ساتھ یہ لفظ بھی فرمائے امسس بدر اللہ۔ جو عربی جاننے والے ہیں بخاری میں اس کا ترجمہ دیکھ لیں کہ کیا اس لفظ کا مفہوم ہے، اور اس کو یہ یاد دلایا کہ جا میرے احسانات اپنے باپ سے پوچھ جا کے، تجھے سمجھ آئے گی کہ یہ کمینے لوگ نہیں ہیں جو حضور کے ساتھ بیٹھے ہیں، یہ بھی حسب نسب والے ہیں اور جس کے ساتھ چلتے ہیں اس کے ساتھ چلتے ہیں۔ تو یہ غیرت دینی کا موقع ہوتا ہے، گستاخ کے لیے کہا جا سکتا ہے، اور جو کہہ رہا ہے اس کو بھی گالی نہ کہو۔ وہاں جو سوال غیور کر رہا ہے اس میں یہی بات بیان کی جا رہی ہے کہ گالی تو سمجھتے ہیں بیمار دل والے، وہ گالی ہے ہی نہیں، کیونکہ قدرت بھی تو گالی نہیں دیتی نا، جو مستحق ہے اس کو کہہ رہی ہے۔ آج بھی کوئی اگر انسلٹ کرے گا پیارے رسول کی تو اسی کا مستحق ہے کہ اس کو حرامی کہا جائے، اور اگر کوئی کہے گا نہیں جی وہ تو اس کا ہم نے وہ ڈی این اے کرا لیا ہے تو باپ کا ہی، چاہے باپ کا بھی ہو، اس کی عادتیں حرامیوں والی ہیں اس لیے کہا جاتا ہے۔ جیسے کہ ایک عادت توڑنے والا منافق اعتقادی نہیں ہے لیکن منافق عملی کہا گیا، کیوں؟ اس لیے کہ منافق کو بڑا کام کر رہا ہے۔ تو یہ ہوتا ہے، ان اصطلاحات کو سمجھنا ضروری ہے، اور آج کل تو بڑا بے امانی کا دور ہے، لوگ اپنا اپنا مفہوم جو ہے کھینچ کے پتہ نہیں کہاں لے جاتے ہیں۔ ہمارے ساتھ شبیر صاحب ہیں لندن سے۔ السلام علیکم شبیر صاحب۔ وعلیکم السلام، میری طرف سے تمام سننے والوں کی خدمت میں سلام مؤدبانہ عرض ہو۔ میرا سوال یہ ہے کالے لباس کے بارے میں، تو یہ قرآن حکیم کے پارہ 14 سورت حجر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجرموں کو دیکھو گے کہ بیڑیوں میں ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوں گے، سرابیلہم من قطران وتغشی وجوہہم النار، اور ان کے کرتے رال کے ہوں گے اور ان کے چہرے آگ ڈانپ لے گی۔ تو مدارک اور خازن نے اپنی تفسیر میں سیاہ رنگ کے کرتے جو ہے وہ تارکول سے تشبیہ دی ہے کہ وہ کالے رنگ کے ہوں گے۔ اور یہاں میں ایک بات ذکر کرتا چلوں کہ میری چند دوستوں کے ساتھ طاہر القادری کے پیر طاہر علاؤدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات ہوئی، یہاں لندن میں وہ ٹھہرے ہوئے تھے 5 اسٹار ہوٹل میں، تو وہاں 3-4 دفعہ ملے انہیں، تو وہاں بھی دوران گفتگو آپ کسی بات پر فرمانے لگے، لوگ بیٹھے ہوئے تھے علماء بھی، آپ فرمانے لگے کہ کالا لباس جو ہوگا وہ جہنمیوں کا ہوگا۔ تو اس لیے میں شاہ صاحب سے التماس ہے کہ یہ کالے لباس کے بارے میں، کیونکہ کسی اچھی چیز کی طرف جو تشبیہ دی جائے تو اس کی لوگ نقل کرتے ہیں، جنت کے لباس سبز سے، اور جہنم کی تشبیہ دی جائے تو وہ بری چیز ہے۔ تو شاہ صاحب اس پر کیا فرماتے ہیں کہ تشبیہات جو قرآن بھی فرماتا ہے اور نیک لوگوں نے بھی فرمائی ہیں، تو اس سے یعنی کالا لباس پہننا جو ہے وہ کہاں تک جائز ہے مسلمانوں کے لیے؟ دوسرا میرا سوال یہ ہے کہ یہ مجھ سے کسی نے مکالمہ کیا تھا جو میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، پہلے بات واضح کروں گا تاکہ آپ کو سوال دینے میں جواب دینے میں آسانی ہو۔ تو وہ یہ ہے کہ کسی نے مجھ سے پوچھا کہ ایک مفتی صاحب تشریف فرماتے ہیں ایک ٹی وی چینل پر، تو وہ جو ہے وہ سامنے جو لوگ بیٹھے ہوتے ہیں ان کی مرضی کے مطابق فتوے دیتے ہیں، اور وہ کلیم یہ کرتے ہیں کہ وہ انفیہ سنت سے اہل سنت سے تعلق رکھتے ہیں، تو یعنی وہ ان کو خوش کرنے کے لیے فتوے دیتے ہیں، اور جو فقہ انفی میں ہے کہ قرآن حدیث فقہ اور اجتہاد اور قیاس کو علیحدہ رکھ کر، یعنی اس سے علیحدہ ہو کر وہ فتوے دیتے ہیں۔ پتہ تو چلتا ہے ان کی باتوں سے کہ عالم ہے، لیکن دوسروں کو خوش کرنے کے لیے فتوے دیتے ہیں۔ تو میں نے ان سے عرض کی کہ میری نظر سے ایک حدیث شریف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گزری تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص اللہ اور اللہ کے رسول کے دشمنوں کو خوش کرنے کے لیے اللہ اور اللہ کے رسول کے احکام کی خلاف ورزی کرے گا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اسے اتنا دور پھینکیں گے جتنا زمین آسمان کا فاصلہ ہے۔
تو وہ کہنے لگا کہ وہ مفتی بھی لکھتے ہیں اور پھر مدنی بھی لکھتے ہیں اپنے نام کے ساتھ. میں نے کہا یار مدنی تو بہت اعلیٰ جگہ ہے جو اپنا وہ تعلق ظاہر کرتے ہیں. مدینہ شریف میں تو سنا ہے کہ سرکار کے روزہ عطر پر 70,000 فرشتہ صبح آتا ہے, 70,000 شام کو آتا ہے, اور جو ایک دفعہ آ جاتا ہے قیامت تک اس کی باری نہیں آتی ہے. تو پھر وہ کہنے لگے کہ مجھے ان کی باتوں سے پتہ چلتا ہے کہ وہ مفتی تو نہیں ہے بلکہ مفت ہو رہے ہیں. تو پھر دوسرے نمبر پر وہ کہنے لگے کہ انہیں اپنا نام جو ہے وہ بدلی کر کے مدنی جو تخلص لکھتے ہیں وہ کوفی لکھ لینا چاہیے, کیونکہ جو اپنے مسلک کے ساتھ وفا نہ کرے, وہ جیسے امام علی مقام کے ساتھ کوفے والوں نے دغا کیا تھا تو اپنے مسلک سے دغا بازی کرے تو وہ کوفی لا یوفی کی طرح ہوتا ہے. تو پھر میں نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے, میں آپ کا یہ سوال جو ہے علماء کی خدمت میں پہنچا دوں گا. تو وہ کہنے لگے کہ علماء سے یہ پوچھیں, آسان سوال, کہ مفتی جو ہوتا ہے وہ فقہ حنفیہ میں قرآن حدیث فقہ اتحاد اور قیاس سے کام لے کر یعنی انصاف کے ساتھ فتویٰ دیتا ہے, تو کیا یعنی مفتی کے پیرامیٹرز کیا ہیں فقہ حنفیہ میں کہ وہ کن پیرامیٹرز کے اندر رہ کر وہ فتویٰ دے, اور یعنی اگر ان پیرامیٹر کے ساتھ فتویٰ اگر نہ دے ان کے ساتھ رہ کر, تو کیا سرکار کی حدیث پاک جو میں نے ان سے عرض کی تھی وہ اس پر صادق آتی ہے یہ نہیں آتی ہے. میں نے کہا یار چلتے چلتے مفتی صاحب کا نام بھی بتا دو. وہ کہنے لگے مفتی امین مدنی صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی شبیر صاحب نے بہت لمبی بات کر دی ہے اور بہت ساری باتیں آ گئی. میں نے پہلے ریکویسٹ کی محترم ناظرین نام لینے سے اجتناب کریں پلیز. ہم آپ کو موقع ضرور دیتے ہیں مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ وہ ساری باتیں مکالمات ہمیں ہی سنائیں آ کے. تو کچھ ان کی زبانی ان کی کہانی انہیں بھی کچھ سنائیں, انہیں بھی کچھ بتائیں. تو ہمارا تو آپ سمجھتے ہیں پروگرام کا ایک فارمیٹ ہوتا ہے, معیاری گفتگو کرنی پڑتی ہے پروگرامز کے اندر. تو ایک جب صاحب کچھ باتیں واضح ہیں تو ان کا اس طرح ذکر کرنا مناسب نہیں ہوتا. میں نے آپ سے بارہ یہ بات عرض کی ہے, کسی ادارے کا, کسی شخصیت کا اور کسی جماعت کا نام مت لیں. مسائل پر آپ گفتگو کریں, اس پر ہم کھل کے گفتگو کر سکتے ہیں اور کرتے ہیں, کبھی ایسی بات نہیں کی ہے. تو آپ یہ ضرور مہربانی فرمایا کریں کہ پروگرام کا حسن جو ہے اس سے گہنا جاتا ہے جب آپ الحمدللہ ہم انٹرنیشنل سطح پہ ایک پروگرام کر رہے ہیں تو ہم ایک بندے کی پروجیکشن شروع کر دیں, اس کے بارے میں باتیں سننا کرنا اچھی بات نہیں ہے اور یہ معیار سے کم کی بات ہے. مسئلہ جو مرضی ہے آپ پوچھیں. میں دوبارہ ریکویسٹ کروں گا پلیز نام نہ لیا کریں. بہت شکریہ. جی حضرت بن حسین صاحب کا سوال تھا, انہوں نے حدیث پاک کا حوالہ دیا مسلم شریف سے اور اٹلی سے. آپ نے سماعت فرمایا ہوگا ان کا سوال. ہاں جی بالکل سنا. جی وہ حدیث پاک کا حوالہ بھی دے رہے تھے اور اس پر آپ تھوڑی گفتگو فرما دیں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. انہوں نے جس حدیث پاک کا حوالہ دیا ہے وہ درست ہے اور سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے چونا والی جو ایک مضبوط یا سخت یعنی پتھر کی طرح اس کو بنانا قبروں کو, سادے لفظوں میں جس کو کہہ دیتے چونے گچ کر دینا, ایسا اس سے اس پر بیٹھنے سے اس پر بنا کرنے سے منع فرمایا. اس کا مفہوم یہ لینا کہ حجرہ نہیں بنایا جا سکتا اس پر, یہ نہیں ہے. بنا علیہ کا مطلب ہے کہ اس کے اوپر کوئی چیز, قبر کے اوپر اس طرح سیدھا کوئی چیز بنانا. قبر سے الگ آنے والوں کے لیے اگر کوئی جو قبر پر حاضری دیتے فاتحہ پڑھتے ان کے لیے اگر منع کیا گیا ہے تو یہ بخاری شریف کے اندر حدیث موجود ہے کہ وہ حجرہ جو نبی کریم علیہ السلام کی قبر انور کے ساتھ تھا وہ اسی طرح برقرار رہا, باقاعدہ دروازہ تھا اس کا. جی اور اس بنا کو مٹایا نہیں گیا. اس سے اور احادیث بخاری شریف کے اندر بھی ایسی موجود ہیں جن کے اندر اس کا ثبوت موجود ہے کہ خیمہ لگانا, قبر کے اوپر سائے کا انتظام کرنا
آنے والوں کے لیے جو وہاں پہ آ کے فاتحہ پڑھتے ہیں، سبحان اللہ. قبر والے کے لیے اس کا سایہ نہیں ہوتا. قبر والے کے لیے اعزاز ہو سکتا ہے، لیکن قبر والے کو سایہ اپنے اعمال کا ہی ہوتا ہے یا اپنے ایمان کا ہوتا ہے. یہ جو وہاں پہ آتے ہیں گرم علاقوں میں جو مزارات بنے ہوئے ہیں اور لوگ حاضری دیتے ہیں، وہاں 1 منٹ کے لیے بھی کھڑا ہوا جا سکتا ہے. آپ یقیناً گرم علاقے سے واقف ہیں. جی جی. دن کے وقت کوئی آدمی آ کر 1 منٹ کے لیے بھی کہیں کھڑا نہیں ہو سکتا. نہیں ہو سکتا. جی. قبرستانوں میں جس طرح کا وہاں کا گرمی گرم کے ماحول وجہ، جی، ہے، جی. لو چل رہی ہوتی ہے. اب یہ جو مہینے چل رہے ہیں جی جی جی. وہاں جو حالات ہیں، افریقہ میں آپ چلے جائیں یا گرم ممالک میں جتنے بھی، مصر سے لے کر کے سارے، تو وہاں بڑے بڑے مزارات ہیں بزرگوں کے، لاکھوں لوگ وہاں جاتے ہیں. جی ان موسموں میں بھی جاتے ہیں. جی جی. تو ان کے لیے اگر وہاں اہتمام کیا جائے، تمام احادیث مبارکہ میں، فقہ کی کتابوں میں یہ موجود ہے کہ یہ بالکل درست ہے، شرف کے اعتبار سے بھی، اعزاز کے اعتبار سے بھی، اور ان لوگوں کے لیے جو فاتحہ پڑھنے کے لیے آ رہے ہیں ان کے اعتبار. اور اس کا سب سے بڑا ثبوت یہی ہے کہ وہ بنا جو ہے کبھی بھی 14 صدیوں میں، یہ بنا جو قبر نبوی پر ہے سرکار دو عالم علیہ السلام کی روضہ اقدس کی صورت میں، یا پہلے 4 دیواری اس کے اوپر چھت کی صورت میں، یہ کبھی مٹی نہیں ہے. یہی سب سے بڑا ثبوت ہے کہ اگر اس بنا کا مطلب یہ ہوتا کہ اس سے حضور نے منع فرمایا تو سب سے پہلے یہی بنا ختم کی جاتی. پھر جہاں تک تعلق ہے قبر کو پختہ نہ بنانے کا، وہ ہے کہ قبر کہتے ہیں کہ جہاں درِ اقدس ہے، جس میں کوئی بزرگ تشریف فرما ہے، یا ہم جیسے گناہگار مسلمانوں کے لیے بھی بنے، لحد بنے، جو بھی بنے، یعنی وہ قبر سیدھی ہو یا لحد والی ہو، دونوں صورتوں میں قبر جسم کے ساتھ جو لگی ہوئی ہے یہ قبر ہے. جہاں پہ دفن کیا گیا بندہ، اس میں اعلیٰ و افضل اور اس کے لیے سب سے احسن یہی ہے کہ اس مٹی کو، اینٹ بھی اگر